آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی. یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے سے اسلام سے ٹکرائے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں. آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. ارض مقدس فلسطین قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے متعلق یہود و نصارہ کی سازشیں، ان کی غنڈہ گردیوں کی خبریں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں دنیا کی دیگر اقوام اور اہل اسلام کے نظریے کی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہا، مظلوم کو مظلوم کہا. اور اگر کبھی ظلم کرنے والے لوگوں میں مسلمان شامل ہوئے تو اسلام نے ان کو بھی ظالم کہا. لیکن آج دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ انصاف اور ظلم کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ اس وقت تک ظالم کو ظالم نہیں کہتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے. لیکن اسلام کی یہ خوبی رہی ہے ہمیشہ، اور ہماری روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں نے اگر کبھی کسی مسلمان نے کسی پہ ظلم کیا تو اسلام نے اس کو بھی ظالم کہا اور اس کو روکا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ان کا انصاف آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ان کے خاندان میں سے بھی کسی فرد نے غلطی کی تو وہی سزا اس کو دی گئی جو دیگر مجرموں کو دی جاتی ہے. فلسطین میں آج یہودیوں کی غنڈہ گردی کے آگے پوری دنیا کے دیگر انصاف پسند لوگ چپ ہیں. UN چپ ہے. بڑی بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے آرگنائزیشن چپ ہیں. ان کو سانپ سوکھ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جو یہودی ہیں یہ ان کے تعلق دار ہیں، ان کا ان کے ساتھ مذہبی تعلق ہے، ان کا ان کے ساتھ نظریاتی تعلق ہے. اگر وہ ظلم کریں گے تو یہ تب بھی ان کے خلاف نہیں بولیں گے. لیکن یاد رکھو ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ حق آئے گا، ظلم مٹ جائے گا. اسلام کسی جیتے جاگتے انسان کا نام نہیں ہے. اسلام محمد الرسول اللہ کے نظریے کا نام ہے. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے ابو جہل پوری طاقت لے کر آیا، اور پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور پورے عرب کے قبائل میدان بدر میں اکٹھے ہو کر آئے اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ اسلام سے ٹکرائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسلام کے تمام دشمن خاک میں مل گئے ہیں. آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے. تاریخ اس بات کی زندہ گواہ ہے. اس لیے جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، دنیا کے سب سے بڑے غنڈے امریکہ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر فتح حاصل کر لیں گے. فتح جذبوں سے ہوتی ہے، ہتھیاروں سے کوئی چیز فتح نہیں ہوا کرتی. ایمان کے ساتھ میدان جیتا جاتا ہے. بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا حصہ ہے، اور ہمیں بیت المقدس اس لیے پیارا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی ہے. شب معراج کے دن جب جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات سے پہلے، عرش پہ جانے سے پہلے رسول اللہ کی سواری مکہ مکرمہ سے اگر کسی جگہ جا کر ٹھہری ہے، مکے کے بعد اگر کسی جگہ رسول اللہ نے امامت کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مسلمانوں کے لیے احترام کی کوئی جگہ رسول اللہ نے بتائی تو وہ بیت المقدس ہے،
جہاں جا کے براق رکا اور محمد رسول اللہ نے امامت کی ہے۔ وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، بیت المقدس کی زمین ہماری ہے، بیت المقدس کے ایک ایک ذرے پر اہل ایمان کا حق ہے، لیکن اتنی بے شمار وجوہات بیان کرنے کی بجائے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے۔ آج سوچتے ہیں کہ ارض فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیں گے یہودی، یاد نہیں ہے کہ القدس کے بیٹے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ انگلستان کا بادشاہ، اس وقت انگلستان والے زیادہ بڑے گنڈے تھے، آج امریکہ والے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ اٹھاؤ تو فرانس کی تاریخ، یہ فرانس والے بار بار کیوں مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں؟ فرانس نے 5 دفعہ بیت المقدس میں حملہ کیا، فرانس کا بادشاہ 5 دفعہ 10 لاکھ فوجی لے کر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اٹھاؤ تاریخ، 5 دفعہ ان کو زمین دوست کیا گیا، 5 دفعہ ان کو ناکام لوٹایا گیا، 5 دفعہ ان کو مٹی میں ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس بھیجا۔ اس لیے آج فرانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے ساتھ، جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو 2 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں۔ بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا۔ میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ کئی مسلمانوں کے بادشاہ نا اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک کے مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا، لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے۔